الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يوذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابت بلال رواہ الترمذی۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ حضرات محترم، ربیع الاول کی آج 13 تاریخ ہے، 1445 ہجری۔ اس مہینے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بہت سی حد تک صحابہ کرام کی زندگی، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو غیروں کی نقل کرنے سے اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے محفوظ رکھے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانی چاہیے، اور آپ کی زندگی کا، آپ کے شب و روز کا جو مشن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندے اللہ کے پرستار ہو جائیں، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس مشن کو، اس جد و جہد کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، آپ کو لوگوں نے کس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کی، کس طرح آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ حرم کے صحن میں کبھی آپ کے سر مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی، حرم کے صحن میں کبھی ابو جہل نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، اور آپ کا سگا چچا ابو لہب جس نے اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا لیا کہ اپنے بھتیجے کی ہر طرح سے، ہر طریقے سے مخالفت کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عکاظ کے بازار میں ہوں، چاہے مکہ کے بازار اور اس کے گلیوں میں ہوں، لوگوں کو پند و نصیحت کر رہے ہوں، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور آپ کے تعاقب میں رہتا، آپ کے پیچھے پڑا رہتا، لوگوں سے کہتا، آپ تو خالی یہی اعلان کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، شرک سے، بت پرستی سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، باپ داداؤں کی پرمپرا سے، خاندانی وہ چیزیں جو تمہاری وجاہت کا ذریعہ ہے اور جو تمہیں جہنم کے گڑھے میں لے جانے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب کیا کرتا؟ وہ بولتا ہے لوگوں ان کی بات مت مانو، ان کی بات مت مانو، یہ جھوٹے ہیں، پیچھے سے ڈھیلا مارتا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ سگا چچا تھا جس کے تعلق سے ہمارے بہت سے لوگ بہت جوش و خروش سے بیان کرتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اس کی باندی سویبیہ نے جب اس کو خوشخبری سنائی بھتیجے کی ولادت کی، تو اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا اس خوشی میں، وہی آپ کے پیچھے پڑا رہتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دختران نیک اختر رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا رشتہ اس کے 2 بیٹوں سے
عتبہ اور عتیبہ سے طے تھا. اس نے مارے حسد اور جلن کے اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ رشتہ ختم کر دیں. وہ رشتہ ختم کر دیا بیٹوں نے باپ کے کہنے سے. اور اس کی بیوی ام جمیل، دھیان رکھو، آپ اگر اما پارا کی تلاوت کرو گے تو آپ کو اس میں ایک سورت ملے گی، تبت یدا ابی لہب. اس سورت کو پڑھو، اس کا شان نزول پڑھو ابو لہب کے تعلق سے اور اس کی بیوی کے تعلق سے. بہت چھوٹی سورت ہے، اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہوا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. پھر اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چن کر لاتی تھی، کیا کیا سب. اور اس کی بیوی کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں جو اس سے بن پڑتا وہ کرتی تھی. یہ سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ابا محترم اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے جبکہ وہ شکم مادر میں تھے. وہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا جبکہ وہ تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا محترم دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ یتیم ہے اس لیے ہو رہا تھا؟ جی نہیں، وہ فقط اس لیے ہو رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم تھا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیجئے. تو آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت لوگوں کو دینے لگے. اس واسطے لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور ہر طرح سے آپ کو ستانے کی، تکلیف دینے کی، اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی. ایک وقت ایسا آیا کہ سب نے مشورہ کیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. سوشل بائیکاٹ، کوئی لین دین ان سے نہ کرے، کوئی کھانے پینے کی چیز ان کو نہ دے، کوئی معاملات ان سے نہ کرے. جب ایسا فیصلہ کیا کفار مکہ نے، وہاں کے روسا نے اور وہاں کے جو زمانے میں بڑے تھے ان لوگوں نے، تو خواجہ ابو طالب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شفیق چچا تھے اور اس وقت بنو ہاشم کے وہی سردار تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر یہاں ہم آبادی میں رہیں گے تو میرے بھتیجے کو یہ لوگ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. بہتر یہ آخر یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا مقاطعہ ہے، بائیکاٹ ہے. تو ان کی 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک بہت وسیع جگہ تھی جس کی جو ملکیت میں تھی خواجہ ابو طالب کے، وہاں اپنے میں کنبے خاندان کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. جو آپ کے خاندان کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی گئے خاندانی حمیت میں، لیکن ابو لہب نہیں گیا، وہ تو مخالفت ہی پہ آمادہ تھا. اور وہاں 3 سال کی جو زندگی تھی کتنی تکلیف تھی، کتنی پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک کلمہ پھیل گیا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا ہے اور ہم کو بھی کچھ نہ کرنا پڑے، یہ سوچتے ہیں. کتنی تکلیف دہ لوگوں کی زندگی وہاں پر تھی. بڑے بوڑھے تو کسی حد تک بھوک پر صبر کر لیتے ہیں، بچوں کو کیا ہوگا جو بھوک سے بلبلاتے، ان کی مائیں ان کی بھوک کو دیکھ کر کے، ان کے تڑپنے اور بلکنے کو دیکھ کر کے اپنے سروں کو پٹکنا شروع کر دیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک تاریکی میں مجھے ایک چمڑا مل گیا، غالباً اونٹ کا چمڑا تھا ٹکڑا، اس کو لایا، دھلا، اس کو بھونا پانی میں ڈال کے اس کو پیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے ہمارے منہ چھل گئے، اور جس طرح بکری مینگنی کرتی ہے ہرے چارے کھانے کے بعد، ہم جب جاتے اجابت کو تو ہم کو بھی ویسے ہی ہوتا. کتنے پریشان کن حالات تھے مسلمانوں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں، رسول اللہ کی زندگی پڑھتے نہیں ہیں. ہم کو تو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے جہاں تھوڑا سا شور و شغف ہو، ہلہ دنگا ہو، ہو ہم سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے اور ہمارا مشن یہی ہے، اور پھر اس میں ہمارے بہت سے بھائی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے.
بہت سے لوگ اسی میں بہت سے لوگوں کو جنت و جہنم کا ٹکٹ بانٹنے لگتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو آیا، ایک نعرہ لگا رہا ہے کیا کیا کر، اللہ خیر فرمائے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ جو من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، واکلا ذبیحتنا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، تو اس کو تم حقیر مت سمجھو، ذلیل مت سمجھو، وہ اللہ کے ذمے میں ہے. اور ہمارے ان بھائیوں کا جو اپنے آپ کو شہدائیان رسالت کہتے ہیں، غالباً ہفتے میں کبھی حاضر ہو جاتے ہو مسجد میں، یا رسول اللہ کی سنت سے کوئی واسطہ ہو، ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ واقعتاً جنت اور جہنم کے کنٹراکٹر یہی ہیں. ابھی جو ویڈیو آئی دیکھو، سنو آپ لوگ اس میں کیا کیا بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اور ایسے مغلظات بکنے والوں کو اللہ ہدایت دے، صراط مستقیم پر ان کو گامزن کرے. کتنی زندگی پریشان کن تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں رہنے والوں کی. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا، ہراساں کیا گیا جتنا کسی کو نہیں. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے اتنی تکلیف دی گئی، اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. سنو مسلمانوں اس جملے کو، جو اپنی شادیوں میں کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہو، تمہیں یاد نہیں آتا ہے کہ وہ خلاصہ کائنات جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، کتنے دنوں تک دسترخوان پہ کھانے والی کھانے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. کاش کہ تم وہی رقم غربا میں خرچ کر دو، مساکین میں خرچ کر دو. اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو انسانی برادری سے باہر سمجھتے ہیں، خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو اپنا دو اور لگا دو لنگر ایسے لوگوں کے لیے جن کو لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں. دیکھو آج پھر وہی سما ہو سکتا ہے، وہی موسم ہو سکتا ہے اور وہی بہار آ سکتی ہے جو بہار خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی رحمت اللہ رحمت واسعہ کے زمانے میں آئی تھی کہ لاکھ لوگ اور ہزار لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے دسترخوانوں پر غریبوں کو اور وہ لوگ جن کو لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں ان کو ہم بلاتے نہیں ہیں. ہماری شان گھٹ جائے گی، یعنی کہ ہم گویا کہ خواجہ صاحب سے بڑے آدمی ہم ہیں. خیر سنو مسلمانوں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ ہمارے 30 دن گزر جاتے تھے، 30 دن گزر جاتے تھے. وَمَا لِيَ وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ، ذو کبدٍ، کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو کوئی جاندار کھائے. إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْتُ بِلَالٍ، ہاں کبھی کوئی چیز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنے بغل میں چھپائے رکھتے تھے. یہ عالم تھا مسلمانوں، کتنے پریشان کن حالات تھے اور کس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کلمے کو ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اگر ہم غور کرتے تو ہم یہ سوچتے کہ ہم بھی جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیں، آپ کے مشن کو اپنائیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے کارنامے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور لوگوں سے آپ کا جو میل جول تھا اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا. اور ایک واقعہ بتا دوں، طائف کے تعلق سے آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. جب شعیب ابی طالب سے نجات ملی، اس کے کچھ دنوں کے بعد خواجہ ابو طالب جو آپ کے بہت ہی شفیق چچا تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ پر گویا کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا
آپ کی زوجہ اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غم میں آپ کے لیے تسکین کا ذریعہ تھیں اور سب سے پہلے ایمان اسلام لانے والی تھیں، جو کہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک سبق دے گئی۔ بہت ناز و نعام میں پلی تھیں، لیکن شیبہ ابی طالب میں انہوں نے بھی بھوک اور پیاس کو بہت برداشت کیا۔ دنیا سے رخصت ہو گئی، خواجہ ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پھر کیا کیا یہ نہیں سنتے تو کچھ اور لوگ سنیں گے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف جو ہے مکہ سے 120 کلومیٹر دور ہے، 120 کلومیٹر آپ نے وہ سفر پیدل کیا۔ کس لیے کیا؟ اللہ کے کلمے کو پہنچانے کے لیے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے دسترخوان سجتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور ہمارے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کو اللہ کا کلمہ نہیں پہنچا پاتے۔ کتنا لمبا سفر کیا؟ 120 کلومیٹر۔ آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہاں پہنچے، وہاں چونکہ مکے والوں کی وہاں رشتہ داریاں بھی تھیں، آپ وہاں جو 3 سردار تھے تینوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ نے وہاں تقریباً 10 دن قیام کیا، اور خالی بات نہیں مانی ایسا نہیں ہے، بلکہ اوباشوں کو لگا دیا جو پتھر برسایا کرتے تھے۔ ابھی جالندھری نے کہا وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں نے کہا ہماری بستی چھوڑ دو، اور اوباشوں کے پیچھے لگا دیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے لائے پانی کے پاس، آپ کے زخموں خون کو دھویا۔ آپ کو جب ہوش آیا، کچھ دور ایک جگہ پہ پہنچ کر کے آپ نے وہاں دعا کیجئے۔ دعائے مستضعفین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ ہم تجھے راضی رکھنا چاہتے ہیں اور ہم تجھے مناتے رہیں گے۔ اور جب قرنس عالم کے پاس آئے تو دیکھا جبریل امین آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے کہا ان لوگوں کی حرکتوں کو اللہ نے دیکھا، اور آپ نے یہ دعا کی، وہ بھی اللہ نے سنی۔ یہ فرشتے، یہ ملک الجبال ہیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ آپ اشارہ کیجئے اور دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، اور یہ پوری بستی نسیہ منسیہ ہو جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اس کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ آج تو ہم کو اگر کوئی سخت ذرا سا بول دے تو ہم اس سے تعلق ہی ختم کر لیتے۔ وہ مغلظات بکتے ہیں کہ گنیش بک میں ہمارا نام آ جائے۔ سنو، اتنی تکلیف دی، آپ زخموں سے چور ہو گئے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے تھے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، اور بر صغیر کے مسلمانوں تم پر احسان ہے ان لوگوں کا جن کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں اللہ کی ذات والا صفات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کسی کو اتنا ستایا جائے، اتنا مارا جائے، اتنا زخمی کر دیا جائے کہ چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے، بے ہوشی اور غشی طاری ہو جائے، ایسے عالم میں اور تمام اسباب موجود ہوں، مارنے والوں کی تباہی کے، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ نکلا ہوا مبارک جملہ، طائف والے بعد میں ایمان لائے، اور انہی طائف والوں کا احسان ہے بر صغیر پر، انہی طائف والوں کا احسان ہے بر صغیر پر کہ دور فاروقی میں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین اور یمن اور عمان کے گورنر ہوئے تو انہوں نے بر صغیر میں 2 وفد بھیجا، اور دونوں میں اپنے بھائیوں کو بھیجا، ایک حکم بن ابو العاص کو اور ایک مغیرہ بن ابو العاص کو، اور اس کے بعد 91
94 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ अस-सकफी ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जिससे बहुत तेजी के साथ लोग हल्का बगोश इस्लाम होते चले गए मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक और किरदार को देख करके। ये कौन लोग हैं? ये ताइफ और सकफी खानदान कौन है? ये ताइफ के लोग हैं, ये ताइफ के लोग हैं। तो मुसलमानों, मैं खाली ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए और हमने ये समझ लिया कि हम मुसलमान हैं और हमारा काम बस यही तक है, आगे हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, साल में 6 महीने में कभी हम हूहा कर ले, बस हमारी मुसलमानी साबित हो जाएगी। दोस्तों, याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को, मुसलमान जहां कहीं भी रहे और बसे हैं, अगर उन्होंने मिशन मोहम्मदी को छोड़ दिया है, अगर उन्होंने रसूलुल्लाह की जिंदगी को छोड़ दिया है, अगर उन्होंने रसूलुल्लाह की जिंदगी का जो अहम हिस्सा था, जिसके लिए आप शब रोज परेशान रहा करते थे, गैरों तक अल्लाह के कलमे को पहुंचाना, अगर वहां के लोगों ने गैरों तक अल्लाह के कलमे को पहुंचाना छोड़ दिया है तो तबाही उनका मुकद्दर हो गई है और वो लोग ऐसे मिट गए हैं, ऐसे मिट गए हैं कि तारीख में उनका नाम यह आता है कि कभी वहां मुसलमान थे, कभी वहां मुसलमान थे। और अभी हाल का वाकया 10-20 साल पहले का वाकया, अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह वासिया ने 1964 में या 1960 में वहां जो सफर किया था उन्होंने, तो ये कह दिया था, अगर तुमने मिशन मोहम्मदी को छोड़ दिया, अगर तुमने मिशन मोहम्मदी को छोड़ दिया तो न तुम्हारा कारोबार रहेगा, न तुम रहोगे, न तुम्हारी कोठियां रहेंगी, न तुम्हारे महल्लात रहेंगे, न तुम्हारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और तुम्हारे बड़े बड़े कारखाने रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब के सब खत्म कर दिए जाओगे। लेकिन अगर तुमने मिशन मोहम्मदी को मजबूती से थामे रखा और यहां की गालिब अक्सरियत को तक तुम अल्लाह का कलमा पहुंचाते रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम सरबुलंद रहोगे। और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आ जाएगा तुम ऐसे सरबुलंद हो जाओगे जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सरबुलंद हो गए, मिस्र पहुंच करके आहिस्ता आहिस्ता वहां के खजाने के मालिक हो गए। तो दोस्तों, जो कौमें यानी जो अल्लाह का उसके रसूल का नाम लेवा जो लोग हैं, जहां कहीं भी रहते बसते हैं, अगर वहां मिली जुली आबादी है, उन्होंने मिशन मोहम्मदी को छोड़ा, उन्होंने मिशन मोहम्मदी को छोड़ा और खाली साल 6 महीने में ईसाइयों की तरह कुछ के ईसाई क्या करता है, ईसाई साल के एक दिन जो है बहुत कस के जश्न मनाता है, बहुत कस के बहुत जोर शोर से जश्न मनाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, और साल भर गफलत में पड़ा रहता है। साल भर ईसा अलैहिस्सलाम की ना तो जिंदगी पढ़ेगा, ना उनकी जिंदगी अपनाने की कोशिश करेगा, ना जो वो पेशीन गोई कर गए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, उनको ईमान लाना, वो सब भुला देगा। अगर हमने ईसाइयों का तरीका अपना लिया कि साल में 1-2 बार खाली नाम ले लिया और पानी की तरह पैसा फेंक दिया और हमने ये समझ लिया कि हमारा ईमान मजबूत हो रहा है, हमारी नस्लें महफूज हो रही हैं, तो सुन लो मुसलमानों, न नस्लें तुम्हारी मजबूत हो रही हैं, न तुम्हारा ईमान मजबूत हो रहा है। जिस तरह ईसाइयों की जिंदगी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी निकल गई, उनकी सीरत निकल गई, उनकी तालिबान निकल गई, ऐसे ही तुम्हारी नस्लों से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी निकल जाएगी, उनकी सीरत निकल जाएगी, उनका मिशन निकल जाएगा, उनका नस्ल-ए-आइन निकल जाएगा। यकीन ना हो तो हालिया वाकयात में देख लो। एक साहब ने बताया कि कुछ लोग आ रहे थे जश्न करते हुए, स्टेज लगा हुआ था, एक बड़े आलिम खड़े हो गए, उन्हीं में से थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा कि सब डांस करें, हुहा करें और नाम ले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर के ऐलान किया कि ये गलत है, ये मत करो, ये रसूलुल्लाह की हुर्मत के खिलाफ है, आपके नाम के खिलाफ है। नौजवानों ने कहना शुरू कर दिया ये मौलाना पागल हो गया है, ये मौलाना पागल हो गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है मुसलमानों? हमने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था उसको भुला दिया। हमने ये समझ लिया कि साल में एक आध बार हम कुछ कर ले, हम सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं, सच्चे पक्के मुसलमान हैं। जबकि हकीकत यह है जो जिंदगी के तमाम लम्हात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनाएगा, उसके लिए जो भी दिन आए, जो भी रात आए, वो रहमत ही की रात होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त
وقت شکم مادر میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر کے اور تا صبح قیامت آپ رحمت ہے اور رحمت رہیں گے۔ وہ ہر دن ہر گھڑی ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کی ولادت پر، ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کی تشریف آوری پر، ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کے نام پر۔ یہ بابرکت، یہ رحمت کی گھڑیاں ہمیشہ ہے۔ کوئی خاص وقت، کوئی خاص دن، کوئی خاص لمحہ نہیں ہے کہ اس دن آپ عیسائیوں کی طرح جو چاہے کر لے، باقی سال بھر غفلت میں پڑے رہے ہیں۔ جیسے عیسائی سب غافل ہو گئے اور سب گمراہ ہو گئے، راہ راست سے بھٹک گئے۔ اگر ہم نے خالی ایک دن کو رسول اللہ کی یاد کے لیے کافی سمجھا تو یہ سمجھ لو کہ ہماری نسلیں بھی ویسی ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، اور ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کے تعلق سے دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس مشن میں دل و جان سے لگنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔